بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف خان مشوانی آپ سے اپنے ویلاگ میں مخاطب ہے۔ آج میں بات کروں گا آپ سے یو کے آنے کے لیے جو لیگل طریقہ کار ہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا دیں یا ایک سیریز شروع کر دیں، تاکہ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں یا ضرورت مند ہے کہ یو کے آئے اور یہاں اپنی زندگی سٹارٹ کرے، تو اس کے لیے ہم یہ ویلاگ بنائے اور اس سے اور لوگ بھی استفادہ کر سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں لیگل طریقوں پہ یا انلیگل طریقوں پہ، لیکن میں پرسنلی یو کے آنے کے لیے اسپیشلی انلیگل طریقے کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا، اور میری گزارش ہوگی، درخواست ہے کہ جو نوجوان لوگوں کے بہکاوے میں آتے ہیں، باتوں میں آتے ہیں اور وہ انلیگل راستوں سے نکل پڑتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی جوانی بھی برباد کرتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرے۔ اور جو آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے کزن ہیں اور وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو سمجھائے اور اس کو منع کر دے، کیونکہ انلیگل راستوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں۔ ہم سنتے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں پھر کہ کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کوئی راستے پہاڑوں میں بیمار پڑ گیا یا گر گیا، تو یہ بہت دردناک ہوتے ہیں، اور پھر اس کی لاش کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں، اور وہ تاریک راہوں میں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ بالکل انکریج نہ کریں، اور آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح نوجوان ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو سمجھائے اور منع کر دے۔ بہت سارے راستے ہیں لیگل آنے کے لیے، آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم آ سکتے ہیں۔ ان سب میں ایک بہترین راستہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا بھی ہے، کیونکہ یہاں کی تعلیم اور ایجوکیشن اور ہمارے ملک میں یا باقی ملکوں میں فرق بھی ہے، اور آپ ویزا بھی آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ یہاں آ کے آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈگری بھی لے سکتے ہیں، اور اپنا فیوچر بھی بنا سکتے ہیں، یا واپس جا کے اپنے ملک میں یا باقی کنٹریز میں، خلیج میں جا کے اچھی سی نوکری بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے اپنی ملک کی کسی یونیورسٹی میں، یا جہاں سے آپ نے کی ہے، تو ڈگری آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کچھ ریکمنڈیشن لیٹر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ سے وہ بینک سٹیٹمنٹ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے تو آپ کو یہاں پہ فل ٹائم کا ورک جو ہے نا، جاب، وہ الاؤڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں، یعنی جو آپ کی یونیورسٹی کی فیس ہے یا آپ کے جو ہاسٹل کے اکموڈیشن کے اخراجات ہیں، وہ آپ نے پہلے سے اس کو ان لوگوں کو شو کرنا ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے یا کوئی پراپرٹی کے ذریعے، کہ اس پہ ہم الگ سے کوئی ولاگ کریں گے کہ آپ کس طرح اپنے ضروریات کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئلٹس کی یعنی انگلش پروفیشنسی ہونی چاہیے۔ وہ آئلٹس بھی ہوتا ہے، ٹوپل بھی ہے، باقی بھی کچھ اس طرح ہے
کہ آپ وہ شو کر کے ایڈمیشن یہاں کی یونیورسٹیز میں لے سکتے ہیں۔ بعض یونیورسٹیز آئلٹس کے بغیر بھی ایڈمیشن دے دیتے ہیں، اب وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا جو کنسلٹنسیز والے ہوتے ہیں وہ آپ کو لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آئلٹس کے بغیر دے دیتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا مشورہ ہے، اگر آپ کا ارادہ ہے تو آئلٹس یا انگلش کا ٹیسٹ ضرور آپ پاس کر لیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی ہے اور اچھے اسکور کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی مرضی کے مطابق یہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو مسئلہ پھر کیا آتا ہے اس کے بعد، اگر آپ کے پاس آئلٹس نہیں ہے یا انگلش پروفیشنسی نہیں ہے تو آپ کو کوئی ایسی یونیورسٹی میں لوگ داخلہ دلوا دیتا ہے، یا آپ لے سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی فیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جب آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو کام بھی الاؤڈ نہیں ہوتا ہے یا کام بھی نہیں ملتا ہے آپ کو، تو اس یونیورسٹی کی اتنی فیس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پھر ادا نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا ڈگری جو ہے نا، اپنی ڈگری وہ آپ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس آئلٹس ہے اچھے اسکور کے ساتھ ہے تو آپ اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، جس کی فیس کم ہو، یعنی 5,000 ہو، 6,000 ہو، 7,000 ہو، یہ اس طرح فیس ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو انگلش پروفیشنسی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ باقی جب آپ آتے ہیں تو اس سے پہلے یونیورسٹی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کو لیٹر ایشو کرتا ہے اس سے پہلے آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ انیشل ڈپازٹ کر لیں، تو انیشل ڈپازٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ وہ انیشل ڈپازٹ آپ یونیورسٹی کو کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو کیش لیٹر وہ ایشو کر لے۔ باقی اس کے بعد آپ نے پھر ویزا اپلائی کرنا ہے، اور ویزا کے ساتھ آپ نے یہاں کا جو NHS فیس ہے، ہیلتھ سرچارج ہے، وہ آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویزا فیس بھی ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے بائی میٹرک کی اپائنٹمنٹ لینی ہے اپنی جو نیئرسٹ ون ہے، اور وہاں جا کے اپنا بائی میٹرک دے کے پھر ویزا اپلیکیشن فائل ہوتا ہے۔ تو موسٹلی پھر آپ کو اپنی ویزا اپلیکیشن میں آپ کا ویزا اپلیکیشن پر 4 ویک میں یا 3 ویک میں، موسٹلی 3 ویک میں آپ کو ویزا کی ڈیسیجن مل جاتا ہے۔ تو آج کل بہت آسان ہے یہ کنٹری ویزے ایشو کرتے ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹ، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں، یعنی کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد یہ ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ فلو ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ مینیج کر لیں، اور آپ بسم اللہ کر لیں یہاں اپنے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یونیورسٹی فائنڈ آؤٹ کر لیں، یونیورسٹی کو ای میل کر دے، اس کا اپنا پورا طریقہ کار ہوتا ہے ویب سائٹوں پہ، تو آپ وہ فالو کر کے خود بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا ویزا اپلیکیشن بھی خود ڈال سکتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے فیس بھی لیں گے اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ خود یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یو کے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یو کے ویب سائٹ میں جا کے اپنا پورا اپلیکیشن آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اپائنٹمنٹ آپ خود بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو آپ نے اپلائی کرنی ہے، تو وہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے جو سیگمنٹس ہیں اس پہ ہم الگ الگ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے آپ مینیج کر لیں گے، لیکن یہ ایک پورا اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہم پہلے سے ریڈی کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو ایک تو ہو گیا اسٹوڈنٹ ویزا۔ باقی بھی بہت سارے کچھ ویزے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کی کوئی پروفیشنل، خصوصاً میڈیکل سائڈ پہ آپ کی کوئی ڈگری ہے یا آپ پروفیشنل ہے، تو آپ یہاں پہ کیئر ورکر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے، کیونکہ یہاں جو بریگزٹ کے بعد لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے NHS میں، اور خصوصاً کیئر ورکر، کیئر سائڈ میں، تو اس کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے۔ تو آپ اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے، BSN ہے، نرسنگ ہے، ٹیکنیشین ہے، یہ وہ، اور آپ کے پاس انگلش ریکوائرمنٹس آپ کی پوری ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی UK گورنمنٹ ویب سائٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چیریٹی اسپانسرشپ ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 ایئر کے لیے ہوتا ہے، اس کو ٹائر 5 کہتے ہیں۔ وہ بھی اچھا ہے، آپ کو اکوموڈیشن ملتا ہے، اور آپ کو اسپانسرشپ ملتا ہے، اور آپ کو ویزا بھی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے، تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ وزٹ ویزا پہ بھی آ سکتے ہیں۔ وزٹ کے لیے آپ کے پاس اپنا بینک سٹیٹمنٹ یا کوئی اچھی سی نوکری ہو، وہ چاہیے، اور آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اچھے سے مینٹین ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کتنا سٹیبل ہے، اس میں کتنے ٹرانزیکشن ہے، کتنے سالوں سے ہیں، وہ کتنا سٹیبل ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے اس پہ ٹریول ہسٹری کو دیکھتے ہیں، یعنی اگر آپ باقی ملکوں کا آپ نے بھی ٹریول کی ہے، آپ سعودیہ گئے ہیں، آپ دبئی گئے ہیں، آپ قطر گئے ہیں، ٹرکی گئے ہیں، یا آپ نے یورپ کے کنٹریز میں آپ نے ٹریول کی ہے، تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور پھر وزٹ ویزا بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو آپ جس ویزے پہ UK آتے ہیں، تو یہ آپ کی لیگل حق ہے، یہ آپ کو رائٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا ویزا کسی دوسرے ویزے پہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ ورکر ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی اسپانسرشپ بھی لے سکتے ہیں، باقی بھی اس طرح کیئر ورکر پہ اور باقی ویزوں پہ آپ بھی اپنا ویزا جو ہے نا وہ سوئچ کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ویزوں کی تفصیلات تھی جو آپ لیگل طریقے سے اپنے ملک سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، باقی کنٹریز سے آپ اپلائی کر کے UK آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔